رکھتے ہیں وہ ضرورت پڑے جو خدا کے گھر اور اسی سے پوچھ کیوں بے مثال اس نے علی کو مفتیوں نے دین سے کہتی ہے یہ تو بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین ساری شریعت بچا گیا میں دیکھی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ ردا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں شام شام آئے شام شام تیرے بچوں کو لے کر گئی میں
देती रही हूँ, कभी गाजी का लहजा बदल कर, कभी पहरे भी देती रही हूँ। इन बेवा बहू बेटियों से, इन बेवा बहू बेटियों से क्यों करते नहीं है कलाम? शाम हाय शाम, शाम हाय शाम, का पारा ज़ैन जब कोई सहारा न रहा बाद हुसैन, इस्लाम ने घबरा के पुकारा ज़ैनब तेरी उम्मत के ज़ेवर पहन कर। शाम हाय शाम, शाम दरबारे यजीदी में दिया है बिन गादी के देखो ये भैया, हम तो गुस्ताख नजरे जमी है। बिन गादी के देखो ये भैया, हम तो गुस्ताख नजरे जमी है। तेरी उम्मत ने क्या खूब नाला, तेरी उम्मत ने क्या खूब नाला, देखो हमको दिया क्या इनाम। शाम हाय शाम, शाम हाय शाम, कभी पहरे भी देती रही हो इन देवा बहू बेटियों से, इन देवा बहू बेटियों से क्यों करते नहीं हो कलाम? शाम हाय शाम, शाम हाय शाम, शाम दीन दिखा तेरी कत्ल भिरादा, दुख ज़ैनब बन विच सह गई, बिते उम्मत कमीनी इज्बू से तुब कर गए खाक पे बह गई। तोड़े सफर कलील दी है निकनाही, कर बिन चादर दे पह गई, भया दीन मुकम्मल खुमवांगो जदा ज़ैनब उठ तो लह गई। तेरी उम्मत का ज़ेवर पहन कर, तेरी उम्मत का ज़ेवर पहन कर देखो नाना चली हुक्म शाम, शाम हाय शाम, शाम हाय शाम, शाम हाय शाम। बीबियों का खुला सर, फातिमा ज़हरा की बेटियों का, फातिमा ज़हरा की बेटियों का कुछ भी ना किया एहतराम। शाम हाय शाम, शाम हाय शाम, कमीना दे दिल सारी दे खबरा गए, जड़े से मर पड़े हन शाम दे बिचुआ, कुल्लो सैयद पा गए सैयदा तबनीर किसी हक ज़ालिमा को मनवार। तेरी उम्मत का ज़ेवर पहन कर, तेरी उम्मत का ज़ेवर पहन कर देखो नाना चली हूँ मैं शाम हाय शाम, बच्चा ज़ेवर पहन कर देखो नाना चली हूँ मैं शाम, शाम हाय शाम, जख्म को न आ जाए उसको, तेरे लाशे पे आई है ज़ैनब, तेरे लाशे पे आई है ज़ैनब, मेरे भाई है मेरा सलाम। शाम हाय शाम, शाम आ गई देखो सामने रबीबा, ज्यादा लाश बिखरे पड़े हैं। सलमा ये कहती है आका मेरे कासिम के टुकड़े पड़े हैं, उम्मे सलमा ये कहती है आका मेरे कासिम के टुकड़े पड़े हैं। दाई ही हूँ मैं सबको दिला
کعبہ سے نکل آئے ورنہ اچھا ہی کیا مظلوم کا تم کعبہ سے نکل آئے ورنہ یہ امت خیم کے بدلے کعبہ کو آگ لگا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم کر کے تجھے چھینٹے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم لاوارث پردیسی کی طرح بے گور کفن تم کیوں ہوتے لاوارث پردیسی کی طرح بے گور کفن تم کیوں ہوتے قرآن کے غلاف اتار کے بھی قرآن کے غلاف اتار کے بھی میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو وطن پہنچا دیتی کوثر کے تجھے بھیگے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم افسوس یہ دیش پڑا ہے برنام تمہاری میت پر افسوس یہ دیش پڑا ہے برنام تمہاری میت پر انبار لگاتے کلیوں کے انبار لگاتے کلیوں کے پھولوں کا می برسا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو وطن پہنچا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم آرام سے بیٹھ جائیں. آپ کے سامنے شہنشاہ کتابت جناب مولانا صابر حسین صاحب نقوی فضائل و محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. اس سے پہلے چاند اعلانات ہیں وہ گوشت گزار کر لیجئے. نمبر 1 2 نومبر سن 1995 بامقام موضع گولشاہ نزدیک بصیر پور 8 بجے دن تا 5 بجے شام مجلس عزا ہوگی جس میں لال حسین مصور ممتاز حسین چشتی بشیر کرپالوی اور دیگر مقررین خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ سالانہ مجلس چیلم تاریخ 3 نومبر سن 1995 قبلہ سید صابر حسین صاحب رائے مہدی حسین صاحب نثار عباس صاحب اسلم حیدر آپ صاحب آگے بڑھیں گے ہم جب یا علی کہہ کر ہٹ جائیں گے خود ہی رستے ہر قطر رہبر ملا ہم کو ایمان کا پیکر ہم ہر یزید و شمر کی گردن مروڑیں گے ان کے غرور و تکبر کے بتوں کو توڑیں گے. اللہ اکبر ہمیں نراغر اللہ واحد ساجد ہے قائد وہ ہے رمضان روشن سویروں کا روزے ازل سے ہے کٹان اندھیروں کا محنت غریبوں کا دشمن غریبوں کا ہم کو خمینی نے شعور زندگی بخشا عظمت ادا کی ہے روزائے زندگی بخشا. اللہ اکبر خمینی رہبر اللہ واحد ساجد ہے قائد موت دھمکی ہے شیطان امریکہ ثابت ہے دنیا پر شیطان امریکہ کر دے گے ہم اس دن ویران
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 2 نومبر بروز جمعرات کو امام بارگاہ تانیہ والے میں چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہا ہے، جس میں مولانا گلفام حسین ہاشمی، سید ریاض حسین آف رتوال، مولانا علی حسین قمی آف بھکر خطاب فرمائیں گے. اب آپ کے سامنے شہنشاہ فضائل و مصائب جناب صابر حسین صاحب نقوی قبلہ فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. برائے خوشنود آل محمد بلندتر صلوات. اس پہ چراغ ماتم جلانے والے تم ہوشیا، ستم کے آگے قسم رب کی نہ جھکنے والے تم ہوشیا. ارے حق پرستو، حق پہ مرنا، حق کو لینے، حق کی خاطر ایمان باطل پہ علم غازی لہرانے والے تم ہوشیا. ہم ریت کے زہروں کو تو لالی نہیں کہتے، ہم ریت کے زہروں کو تو لالی نہیں کہتے، بے کیف و آنکھیں تو غزالی نہیں کہتے. ہم شبیر کے دشمن کو ہے دوست، کچھ اور تو کہتے ہیں حلالی نہیں کہتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماه العاصون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود وكان الله سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. دنیا میں زندگی گزارنے کے ہزاروں قانون بنائے گئے، آئین وضع کیے گئے، منشور نشر کیے گئے، مگر اللہ کا بنایا ہوا قانون فقط اسلام. اسلام میں اور دوسرے قوانین میں یہ فرق ہے کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے قوانین بنائے گئے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا تو دیتے ہیں، مگر جو قانون کی پابندی کرے اس کو جزا نہیں دیتے. ایک تقریب کار کو حکومت سزا دیتی ہے، لیکن ایک شریف شہری اس کو جزا نہیں دیتی. کبھی حکومت نے اس شریف کو بلا کر انعام نہیں دیا. یہ صرف ایک دین اسلام ہے جس میں جزا بھی ہے اور سزا بھی. اسلام نے جنت کی صورت میں جزا کو پیش کیا اور جہنم کی شکل میں سزا کو پیش کیا. دین اسلام اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اور وہ دین اسلام اللہ نے براہ راست ہمیں نہیں دیا.
اللہ نے بذات خود آ کر ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا قانون ہے۔ نبیوں کے وسیلے سے ہم تک دین اسلام پہنچایا۔ آج بھی اگر کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا چاہے تو وہ عالم دین سے پوچھتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے جب اللہ شہر کے قریب ہے؟ ان کا مسئلہ جب بھی پوچھا جاتا ہے تو عالم دین سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انتہائی تنزع میں ہے، ہم مادہ اور حیولہ کی قدورتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بالکل بلند ہے، غایت تجرد میں ہے، اور ہم مادہ کے اس ترکب میں ہیں کہ جہاں مجرد کبھی مرکب سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ آج تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آیا، آج تک اللہ ہمارے سامنے نظر ہمیں نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر جب آئے جب اس کا کوئی جسم ہو، کوئی مادہ ہو، کوئی میٹر ہو۔ اللہ وہ ہے جو جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے۔ کسی آنکھ نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا، اور اللہ کہتے کس کو ہیں؟ المستجمع لجمیع صفات کمال، جس ذات میں ہر کمال پایا جائے اسے اللہ کہتے۔ جس ذات میں ہر کمال پایا جائے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر نظر آنا کمال ہوتا، اگر دکھائی دینا کمال ہوتا تو اللہ کبھی تو کسی کو نظر آ جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نظر آنا کمال نہیں، غیب رہنا کمال ہے۔ نظر آنا کمال نہیں، غیب رہنا کمال ہے۔ جب غیب رہنا کمال ہے تو کسی کی غیبت پہ اعتراض نہ کرو کہ وہ غیب کیوں ہے۔ غیب رہنا تو کمال ہے۔ وہ انتہائی تنزع میں ہے، ہم گناہوں میں بھرپور مصروف ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دین میرے بندوں تک پہنچ جائے۔ اس نے انتظام خود کیا، اپنی طرف سے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ میرا دین میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ انبیاء کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے، نبیوں کے وسیلے سے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ وہ لوگ جو وسیلے کے منکر ہیں ان کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ وسیلے کے ذریعے دین اسلام اللہ نے پہنچایا ہے، براہ راست نہیں پہنچایا۔ جب اللہ اپنا دین پہنچانے کے لیے نبیوں کو خود وسیلہ بنا رہا ہے، ہم اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے ان نبیوں کو وسیلہ مان لیں تو یہ شرک کیسا؟ انبیاء کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ سے دین لینا اور بندوں تک پہنچانا۔ نبی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے دین لے کر بندوں تک پہنچانا۔ اگر ہم براہ راست اللہ سے دین لے سکتے، نبیوں کی ضرورت نہ تھی۔ نبی کی ضرورت کب پڑی کہ ہم اس سے لے نہیں سکتے، وہ ہمیں براہ راست دیتا نہیں، لہذا نبی کی ضرورت ہے کہ ادھر سے دین لے کر بندوں تک پہنچائے۔ میں کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہا کہ آپ کہتے ہیں ترجمہ غلط کیا ہے، نہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ راوی غلط کہہ دیں، بلکہ میں کتاب عقل سے گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ نبی جو اللہ سے دین لے کر بندوں کو دیتا ہے، اگر وہ ہمارے جیسا ہوتا، ہماری نوع کا ہوتا
نبی اگر ہم جیسا ہوتا تو جیسے ہم اللہ سے دین نہیں لے سکتے وہ نبی بھی نہ لے سکتا، اور اگر بالکل وہ خدا جیسا ہوتا تو جیسے خدا ہمارے سامنے آ کر ہمیں دین نہیں دیتا وہ نبی بھی ہمیں نہ دے سکتا۔ لہذا وہ نبی نہ ہم جیسا ہے نہ اللہ جیسا ہے۔ اگر نبی ہم جیسا ہوتا تو اللہ سے لے نہ سکتا، اگر اللہ جیسا ہوتا تو ہمیں دے نہ سکتا۔ اس نبی کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت یہ جس سے وہ اللہ سے لے گا، دوسری جہت یہ کہ جس سے وہ بندوں کو دے گا۔ نبی جس جہت سے اللہ سے وصول کرتا ہے اس کو نور کہتے ہیں، جس جہت سے بندوں کو دیتا ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ کو دیتا ہے نہ وہ ہم جیسا ہے نہ وہ اللہ جیسا ہے۔ اگر اللہ جیسا ہوتا تو پھر ہمیں دے نہ سکتا، اگر ہم جیسا ہوتا تو اللہ سے لے نہ سکتا۔ اس کے دو جنبے ہیں، اس کی دو طرفیں ہیں، اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ جس سے وہ اللہ سے وصول کرتا ہے، ایک جہت یہ جس سے ہمیں دیتا ہے۔ نبی جس جہت سے اللہ سے وصول کرتا ہے اس کو نور کہتے ہیں، جس جہت سے بندوں کو دیتا ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ جب وہ عالم نور میں تھا تو اس نور کے کچھ اجزاء تھے، جب عالم بشری میں آیا تو اس کے کچھ رشتہ دار بنے۔ عالم نور کے رشتہ داروں کو آل محمد کہا جاتا ہے، عالم بشری کے رشتہ داروں کو اصحاب محمد کہا جاتا ہے۔ بس مہربانی آپ ناروں کو چھوڑے میرے طرف دیکھیں، ٹائم مختصر ہے، اس میں مجھے بہت کچھ بیان کرنا ہے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں، وہ نبی جو اللہ سے دین لے کر بندوں کو دیتا ہے وہ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ اگر وہ نور نہ ہوتا تو اللہ سے لے نہ سکتا، اگر بشر نہ ہوتا تو ہمیں دے نہ سکتا۔ توجہ رہے جی، وہ نور بھی ہے بشر بھی ہے۔ جب وہ عالم نور میں تھا تو وہ نور بسیط نہیں، اس کے کچھ اجزاء تھے، کچھ اس کے رشتہ دار تھے۔ جب عالم بشری میں آیا تو اس کے کچھ رشتہ دار بنے۔ عالم نور کے رشتہ داروں کو آل محمد کہا جاتا ہے، عالم بشری کے رشتہ داروں کو اصحاب محمد کہا جاتا ہے۔ اگر مجھ جیسا گناہگار اس زمین پر کوئی نہیں تو حسین جیسا کریم ابن کریم زمانے میں کوئی نہیں، زمانے میں کوئی نہیں۔ لہذا چلو معافی مانگتے ہیں، چلو چل کر معافی مانگتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیا۔ کسی نے اطلاع دے دی عمر صاحب کو کہ اور یزید کو چھوڑ کر حسین کی طرف جا رہا ہے، حسین کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا عمر صاحب نے شمر کو بلایا، خولی کو بلایا، آؤ چلو سمجھائیں۔ جی گئے، یہ عمر صاحب بہت بڑا عالم ہے اپنے زمانے کا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن وہ غور کو روکنے کے لیے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، غور کو روکنے کے لیے کہ نہ جاؤ حسین کی طرف، صرف دو دلیلیں دے سکا۔ ایک دلیل اس نے یہ دی کہ اگر تم چھوڑ کر چلے گئے تو حکومت تیری جائیداد کو ضبط کر دے، تیرے بچوں پر سختی کرے، دوسرے تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے،
دوسرے کہا کہ وہ انعام ملک رائے کا جو قتل حسین کے بدلے میں تجھے ملنا تھا وہ انعام بھی نہ ملے گا. یعنی عمر سعد جیسا بڑا عالم 2 دلیلیں دے سکا یزید کو روکنے کے لیے. ہاں ان کو روکنے کے لیے 2 دلیلیں دے سکا، ایک حکومت کا خوف اور ایک دولت کا لالچ. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، عمر سعد نے یہ نہیں کہا اگر تم یزید کو چھوڑ کر چلے گئے، حاکم وقت کو چھوڑ کر چلے گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے. یہ نہیں کہہ سکا. پتا چلا عمر سعد بھی
Hussain,